اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70 خریفاً 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں سن کر کے بھی ایک انسان مس کرے گا کیا کبھی روزہ؟ ایک انسان کو یہ ساری فضیلتیں سن کر بھی کبھی لگے گا کیا کہ آج پیاس بہت لگی ہے، آج بہت بھاری لگ رہا ہے روزہ؟ کبھی احساس ہوگا کیا؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے میں زندگی بھر اس پہ عمل کرتا رہ جاؤں اور میں کسی سے سوال نہ کروں، آپ بتائیے مجھے کچھ ایسا عمل کہ میں اس پہ عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا علیک بالصوم، میرے صحابی روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ اس کے ٹکر کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے۔ احادیث کے اندر رمضان لفظ بھی آتا ہے اور رمضان المبارک کا بھی لفظ آتا ہے۔ انسان رمضان بھی بول سکتا ہے، ماہ رمضان بھی بول سکتا ہے اور رمضان المبارک بھی بول سکتا ہے۔ یہ جو رمضان لفظ ہے دراصل یہ رمضہ سے بنا ہوا ہے، را میم اور ضاد۔ رمضان یہ رمضہ سے بنا ہوا ہے اور رمضہ کا مطلب ہوتا ہے دھوپ کی تپش۔ جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے رمض، یا پھر اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے جلانا، جھلسا دینا۔ رمضان جو لفظ ہے اس کا لغت میں جا کر کے آپ اس کا میننگ دیکھیں گے تو یہی سب معنی آپ کو ملیں گے، دھوپ کی تپش، بہت تیز دھوپ، یا جھلسا دینا یا جلا دینا۔ علماء لغت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس مہینے کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کا میننگ ہوتا ہے جلا دینا، جھلسا دینا، بہت تیز دھوپ۔ تو اس مہینے کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کا لغت سے کیا تعلق ہے، لغوی میننگ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ علماء نے اس کے بہت ساری الگ الگ باتیں ذکر کی ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بندوں کے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر بندوں کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر گرمی کا میننگ پایا جاتا ہے اور اس مہینے کے اندر بندوں کے ایمان کو گرما دیا جاتا ہے، بندوں کے دل کو گرما دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ وجہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندوں کے دلوں کو گرما دیا جاتا ہے، بندوں کے دلوں کو تازگی بخشی جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دینداری کا لیول تھوڑا بڑھتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی خاص بات یہی ہے کہ اللہ اس مہینے میں دلوں کو گرماتا ہے اور دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی شدت، ایمان کی تپش اور ایمان کی گرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، رمضان کے اس مہینے کو پانے کے بعد کئی ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس مہینے کو پانے کے بعد دلی طور پر خوشی ہونی چاہیے۔ ہر انسان اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھے کہ یہ مہینہ جب ہم کو نصیب ہوا دل کی کیفیت کیا تھی۔ اس مہینے میں جب ہم داخل ہوئے ہیں اور یہ مہینہ اب جب شروع ہو چکا ہے، ہمارے دل کی حالت کیا ہے؟ دل میں خوشی محسوس ہوئی، دل میں فرحت کا احساس ہوا، دل میں مسرت و شادمانی کا احساس ایک بندے کے اندر جاگا،
یہ ایک انسان کو سوچنا، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس مہینے کو پانے کے بعد خوشی محسوس ہوئی کہ نہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مہینے کو پانے کے بعد دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اب کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، بہت ساری پابندیوں کے ساتھ جینا پڑے گا، بہت ساری پابندیوں کو لے کر کے چلنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہیں کہ اس مہینے کو پانے کے بعد دل میں ایک بوجھ محسوس ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مہینہ آپ کو بھاری لگنے لگے۔ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر ایمان کا لیول گر چکا ہے۔ ایمان اور ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے اس مہینے کو پانے کے بعد دلی طور پہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کی حالت کیا ہے، یہ ہمیں غور کرنے والی بات ہے کہ ہمیں دل سے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو پانے کے بعد ہماری دلی کیفیت کیا ہے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کو کرنے کے بعد یا نیکیوں کا موقع پانے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے سوال کیا، عمل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کے سوالات بھی بڑے پیارے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے جو سوالات کرتے تھے بہت دلچسپ اور بہت پیارے سوالات کیا کرتے تھے۔ آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور تمہیں تمہاری برائی تمہیں ناراض کر دے فانت مؤمن، تو سمجھ لو کہ تم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک نشانی اور علامت بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو جانچیں گے کیسے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا سرتک حسنتک، جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ نیکیوں کو کرنے کے بعد اور نیکی کے مواقع کو ملنے کے بعد اگر خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل سے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، آپ کو نیکی کرنے کے بعد اس کی توفیق ملنے کے بعد دلی خوشی اگر ہوتی ہے، آپ کی نیکی اگر آپ کو خوش کرتی ہے، آپ خوش نصیب ہیں، ایمان آپ کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، اور جب تمہاری برائی تمہیں ناراض کر دے، تمہیں برا لگے، سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ کبھی غلطی ہو جائے اور گناہ ہو جائے تو ایک الگ طرح کا دل کے اندر بوجھ، کیوں مجھ سے ایسا ہوا، نہیں کرنا چاہیے مجھے ایسا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو بوجھل پن ہے، یہ بوجھل پن اگر گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو ایمان ابھی آپ کا زندہ ہے، ایمان کا نور ابھی آپ کا آپ کا جو ایمان کا نور ہے وہ ابھی چمک رہا ہے۔ تو یہ پہچان ہے کہ ایمان والے کی پہچان یہ کہ ایمان والے کو جب نیکی کا موقع ملتا ہے اور نیکی کی جب توفیق اللہ دیتا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر موقع ہمیں نیکیوں کا ملا ہے، اس پر اگر ہم خوش ہیں تو الحمدللہ ایمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی اللہ کے نبی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان اعلان کرتے تھے، قد جاءکم شہر مبارک، قد جاءکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی خوشی سے سارے صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے کہ میرے صحابہ وہ مہینہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ مہینہ آیا ہوا ہے اور بہت ساری برکتوں کو لے کر کے آیا ہوا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان خوشی سے جھوم کر کے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی رمضان کو لے کر کے بہت خوشی کا ماحول بنتا تھا۔ اسلاف کی زندگی میں بھی یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں قد حضرکم مطہر، اے لوگوں وہ مہینہ آ گیا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنے والا مہینہ ہے، گناہوں کی گندگیوں سے اپنے آپ کو تم نے گندا کر لیا ہے، تمہارا جسم گناہوں کی گندگی سے لت پت ہے، وہ مہینہ آ گیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والا، وہ مہینہ آ گیا ہے گناہوں کے داغ اور دھبے کو دھلنے والا، وہ مہینہ آ گیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا مہینہ۔ اس لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا سے ایک جملہ کہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان والے کا دل رمضان کے آنے سے خوشی محسوس نہ کرے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہے
اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کو وہ مانتا ہے اور رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کا دل خوش نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ناممکن بات ہے کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ایمان والے کے اندر خوشی اور مسرت محسوس نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا یہ خوشی ہر انسان کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنی چاہیے، یہ مسرت ہر انسان کو احساس کرنا چاہیے رمضان کے آنے کی ایک خوشی۔ اس لیے نہیں کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملیں گی، اس لیے کہ یہ مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ مبارک مہینہ ہے، ڈھیر ساری بھلائیاں اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اس مہینے کو پانے کی خوشی دل میں محسوس ہونی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ مہینہ جب نصیب ہو گیا ہے تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں پھر سے نصیب میں دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے یہ مہینہ ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ مہینہ آتے آتے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سارے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا اور یہ مہینہ نصیب ہوا، شکر ادا کیجیے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب کیا ہے، لیکن وہ بستر میں بیماری کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میں نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دیا ہے۔ باہر نکلیے، سڑکوں پہ چلتے ہوئے آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، جن کو اس مہینے کے ملنے کے بعد بھی اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دیا اس مہینے میں روزہ رکھنے کا، لہذا اللہ کا شکر، پہلا شکر یہ کہ اللہ نے یہ مہینہ دیا، دوسرا شکر اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں صحت دیا، تیسرا اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں نیکیاں کرنے کی اور روزہ رکھنے کی اللہ نے توفیق دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تیسری چیز یہ کہ مہینہ جو ملا ہے رمضان، اس مہینے کو غنیمت سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس مہینے کو غنیمت جان کر کے بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مہینے کے جو مخصوص اعمال ہیں ان اعمال پہ آپ فوکس کیجیے۔ رمضان کے جو خاص اسپیشل جو اعمال ہیں ان اعمال پہ فوکس کیجیے اور اس میں کوتاہی کرنے سے اور غفلت کرنے سے بچیے۔ رمضان کے خاص اعمال جانتے ہیں، سب سے بڑا عمل ہے روزہ۔ رمضان کا سب سے بڑا عمل اگر کوئی ہے تو وہ روزہ ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر روزے کے بے شمار فضائل آپ کو مل جائیں گے۔ کبھی ایسا لگے کہ دن بہت لمبا ہو رہا ہے، کبھی ایسا لگے کہ آج پیاس بہت تیز لگی ہے، کبھی ایسا لگے کہ بھوک کی شدت کا آپ کو احساس ہو رہا ہے، کبھی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آئے تو ایک انسان کو رمضان کے فضائل اور روزوں کے فضائل پہ جو حدیثیں آئے ان ساری حدیثوں کو آپ پڑھ لیجئے۔ واقعی آپ کو یہ حدیثیں موٹیویٹ کریں گی، موٹیویشنل کی طرح ان حدیثوں کو آپ پڑھیے، آپ کو روزہ رکھنے میں حوصلہ بھی ملے گا اور ہمت بھی ملے گی اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے۔ پہلی خوشی اذا افطر، جب وہ بیٹھتا ہے اور روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اچھا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے، سامنے بریانی ہے، سامنے پکوان رکھے ہوئے ہیں، اچھا سا جوس ہے، دن بھر ہم بھوکا تھے اب ہم کو کھانے کو ملا ہے، اس بات کی خوشی نہیں، خوشی اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ ایک روزہ رکھنے کی توفیق دیا ہے۔ اس لیے روزے دار خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے صحیح سلامت یہ روزہ رکھ لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا بدلہ دے گا، وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا۔ دنیا میں یہ تکلیفیں بندہ اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، لیکن جب اللہ کو وہ دیکھے گا اور اللہ رب العالمین جب روزے کا بدلہ بندے کو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بدلے کو دیکھ کر اللہ کا دیدار کر کے بندہ خوش ہو جائے گا۔ کون نہیں چاہتا ہم اس اللہ کو دیکھیں جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس کی زندگی بھر ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ جس کے ایک ایک حکم پر اپنی جانوں کو قربان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے ہم اس اللہ کا دیدار کریں، اس اللہ کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ روزے دار جو اپنی روزے کی پابندی کرتا ہے اور روزے کا اہتمام کرتا ہے، اذا لقی اللہ، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ خوش ہو جائے گا۔
اللہ کی دیدار کی تڑپ ہے تو روزے کی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، کجنۃ احدکم، جیسے تم میں سے ایک انسان جنگ کے میدان میں ڈھال لے کر کے چلتا ہے تاکہ تلواریں نہ لگ جائیں، تیر نہ لگ جائیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے پروٹیکشن اور اپنی سیفٹی کے لیے وہ جس طرح زرہ لے کر کے میدان جنگ میں جاتا ہے، یہ روزہ ایک انسان کے لیے جنت کے لیے جہنم سے ڈھال ہے، یعنی جہنم سے یہ روزہ ایک انسان کو بچائے گا۔ ایک ایمان والے کو یہی طلب ہوتی ہے کہ اللہ کے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، یہ روزے کی طاقت ہے، یہ روزہ ایک انسان کو جہنم سے بچائے گا اور جہنم کے لیے ایک انسان کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان، یہ قرآن، یہ روزہ اللہ کے سامنے آ کر کے سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ ہے، اس نے روزے کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا، نہ یہ کھاتا تھا نہ یہ پیتا تھا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ ہر انسان چاہے گا کوئی آئے اللہ کے سامنے ذرا بولے میرے بارے میں، اللہ سے سفارش کر دے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ روزہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے گزارش اور سفارش کرے گا کہ اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، میری وجہ سے یہ کھانا پینا نہیں کھاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جب اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک جو سب سے بہترین خوشبو ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کے منہ سے بدبو نکلے کون پسند کرے گا؟ آپ کی بیوی پسند نہیں کرے گی، آپ کے اپنے لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ اس رب کو دیکھیے، آپ کے روزے کی قدر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو منہ سے بو نکلتی ہے وہ بو بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، جو مشک سب سے بہترین خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70 خریفاً، 70 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں سن کر کے بھی ایک انسان مس کرے گا کیا کبھی روزہ؟ ایک انسان کو یہ ساری فضیلتیں سن کر بھی کبھی لگے گا کیا کہ آج پیاس بہت لگی ہے، آج بہت بھاری لگ رہا ہے روزہ؟ کبھی احساس ہوگا کیا؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے میں زندگی بھر اس پہ عمل کرتا رہ جاؤں اور میں کسی سے سوال نہ کروں، آپ بتائیے مجھے کچھ ایسا عمل کہ میں اس پہ عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا علیک بالصوم، میرے صحابی روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ اس کے ٹکر کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کہتے ہیں روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزے کی ٹکر کی اور روزے کے مثال جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بے مثال عبادت ہے روزہ۔ بلکہ شریعت کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب انگنت دیا جاتا ہے، بے حساب ثواب دیا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب بے حساب دیا جاتا، کوئی حساب نہیں ہے، ان بے حساب اعمال میں سے ایک روزہ ہے۔ اللہ، بے حساب ثواب دیا جاتا، کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رکھ لیا، میں دوں گا اس کو، اس کا ثواب میں دوں گا، اور جب اللہ ثواب دینے پہ آئے تو کتنا دے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جب کسی کو انعام دینے پر آئے اور اللہ بولے میں دوں گا اپنے ہاتھ سے، تو اس بندے کا مقام کا کیا کہنا اور اس کے ثواب کا کیا کہنا، اور اللہ کتنا نوازیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا روزے کی پابندی ہونی چاہیے اور روزے کی حفاظت کیجیے۔ کن چیزوں سے؟ وہ تمام چیزیں جو آپ کے روزے کو خراب کر سکتی ہیں، آپ کے روزے کو برباد کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، جھوٹ پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے روزے کو خراب کریں گی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح یہ جو مہینہ ہے اس میں خاص عمل جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے قیام اللیل، جس کو تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تراویح کی نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اس رمضان کے اندر قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پورا 11 مہینہ ہم نے گناہوں سے اپنے دامن کو بھر لیا ہے، گناہ کر کر کے ہم نے اپنے جھولیوں کو بھر لیا ہے، بہت گناہ ہم سے ہوئی ہے۔ اس ساری گناہوں کو معافی کا یہ ذریعہ کفارہ یہ مہینہ ہے۔ بہت سارے آپشن ہیں جن کو کر کے آپ اپنے گناہوں کی معافی لے سکتے ہیں۔ قیام اللیل، تراویح کی نماز کی پابندی کرنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی سنن نسائی کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام
جو انسان قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ پڑھتا ہے حتی ینصرفا، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دیتا ہے، تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ آسانیاں بھی کتنی ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھ لیجئے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا، پوری رات قیام کا اور پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ عظیم بات ہے۔ آپ اگر پوری رات آپ عبادت کرنا چاہیں، نہیں کر پائیں گے ہم، لیکن تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ آ کر کے پڑھ لینا اور امام کے ساتھ آ کر کے پڑھ لینا، اس کی فضیلت یہ ہے، پوری رات قیام کا ثواب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں مس کر جاتے ہیں، وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں، وہ وتر کی نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پوری نماز آپ کو امام کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگا، تب یہ فضیلت ملے گی۔ آپ 8 رکعت پڑھ کے وتر اپنا جا کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ 8 رکعت جیسے ہوتی ہے اور جیسے اعلان کیا جاتا ہے وتر کی نماز شروع ہو رہی، دھڑ 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 کچھ لوگ بھاگنا شروع کر دیں۔ کیا کریں گے آپ گھروں میں جا کر کے؟ پورے سال بھر آپ نے گھروں میں وقت گزارا ہے، سو کر کے گزارا ہے، یہ جاگ کر کے اللہ رب العالمین کو منانے کا یہ مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانی چاہیے، ہم آسانی کے ساتھ اس کو گوا دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش سب سے ہے، پوری نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، آخر تک، جب تک امام وتر کی نماز پڑھ کر کے سلام نہ پھیر دیں، امام کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے۔ 8 رکعت کے بعد نہیں بھاگنا چاہیے، ورنہ یہ جو پوری رات کے قیام کا جو ثواب ہے، اس سے ایک انسان محروم ہو جائے گا۔ لہذا رمضان میں قیام اللیل کی پابندی کیجیے۔ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، اس کا ایک گہرا تعلق قرآن سے بھی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس کا گہرا تعلق قرآن سے ہے، لہذا قرآن سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، تلاوت کیجئے، اس کو یاد کیجئے، بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہے، اس کا ریویژن کیجئے، اس کو دہرائیے اور ایک اور تعلق قرآن سے یہ قائم کیجئے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کے جو معانی ہیں، قرآن کے جو مطالب ہیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے صرف تلاوت کے حد تک ہے، صرف ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے تلاوت آپ کریں، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے قرآن کو سمجھنا، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اگر پوچھا جائے زندگی میں آپ نے کتنا مرتبہ قرآن کو مکمل کیا ہے، سارے لوگ بولیں گے ہم تو رمضان میں ایک بار، ہم تو مہینے میں ایک بار کمپلیٹ کرتے ہیں، سال میں تو 2-3 بار ہمارا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال کر دیا جائے پورے سال میں آپ نے کتنا مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ نے قرآن کو مکمل کیا ہے؟ شاید کسی کا ہاتھ نہ اٹھے۔ پورا سال تو چھوڑیے، پوری زندگی 60 سال 70 سال کی گزر رہی ہے، اگر سوال کر دیا جائے پوری زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ قرآن کو تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے، شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ہاتھ نہ اٹھے۔ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کو سمجھنے کے بارے میں اور ان کے معانی میں غور کرنے کے بارے میں۔ لہذا یہ مہینہ ہے، اس میں قرآن سے تعلق قائم کیجئے اور ذرا وقت نکال کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ پڑھیے، تاکہ قرآن کا جو اصلی حق ہے اس کو آپ ادا کر لے جائیں۔ یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو معافی دلانے کا مہینہ ہے، یہ توبہ کرنے کا مہینہ، استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین موجود تھے اور موجودگی میں جبرائیل امین نے اللہ رب العالمین سے بد دعا ایسے انسان کے لیے کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اس انسان کو ہلاک و برباد کر دے جس انسان کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کی معافی نہیں کرا سکا، اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ جبرائیل امین دعا کرتے ہیں، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ آمین کہتے ہیں کہ واقعی ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے آپ کی معافی نہ کرا سکے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ رمضان آپ کو ملا اور اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرا سکے، آپ کو توفیق نہیں ملی اللہ کے سامنے آنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کی۔ اس مہینے میں بھی اگر توفیق نہیں ملی ہے، بہت بدنصیب ہیں، جبرائیل امین نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اور دنیا کے سب سے بہتر انسان جناب محمد رسول اللہ نے آمین کہا ہے۔ ایسے انسان کی بدبختی پر اور ایسے انسان کی ہلاکت و بربادی پر کوئی بھی شک اور شبہ باقی نہیں ہے۔
اگر کوئی انسان رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکا، لہذا یہ گناہوں سے پاکی کا بھی مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیجئے، اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنائیے۔ یہ بڑی چیز ہے، نارمل دوسرے ایام کے اندر بہت سارے موقع ہمیں نہیں ملتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہم کو موقع دیتا ہے نیکیاں کمانے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ کبھی اٹھیں آپ رات میں اور سحری سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھ کر کے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ربا میں نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے، اللہ میں نے اپنی فلاں جگہ پر میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک گناہوں کو یاد کیجئے اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھ کر کے اور رگڑ کر کے گڑ گڑائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی چاہیے، اللہ مجھے ان گناہوں سے چھٹکارا چاہیے۔ اللہ کے سامنے یہ معافی کا مہینہ ہے۔ واللہ اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کا خوف دل میں آ کر کے ایک آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے ٹپک جائے، واللہ نجات کے لیے یہ ایک آنسو بھی آپ کا کافی ہے۔ ایک آنسو رات کی تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسے رات کی تنہائی میں آپ کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو اللہ کے لیے نکل جاتا ہے، واللہ آپ کی زندگی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس آگ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے جس آگ سے اللہ کو یاد کر کے آنسو نکل جائے۔ یہ موقع ہوتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اور یہ جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کا، اس کو غنیمت جانیے اس مہینے کو اور اپنے آپ کو بدلیے۔ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی بدلی کہ نہیں؟ پہلے جیسے ہم تھے رمضان میں انٹر ہونے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق آیا کہ نہیں؟ پہلے ہم جیسے نماز پڑھتے تھے اب کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم قرآن کیسے پڑھتے تھے اب قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ یقین مانیے، اس کو غنیمت جانیے اور بہترین طریقے سے آپ عبادت کیجئے۔ یہ تھکاوٹ کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا لیجئے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ مہینہ ہے عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا لینے کا۔ یہ تھکاوٹ کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گی، جو نیکیوں کا ذخیرہ آپ کا تیار ہو جائے گا وہ آخرت میں آپ کا بہت کام آئے گا۔ لہذا اس مہینے کو بہت خاص مہینہ بنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اپنی زندگی کا اسپیشل رمضان بنانے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنی زندگی میں جب کبھی بیٹھ کر کے محاسبہ کریں کہ میرے زندگی کا سب سے خاص رمضان کون ہے، آپ کا یہ رمضان یاد آئے، اتنا اسپیشل اس کو بنائیے، اتنی بہترین طریقے سے اس کو گزاریے اور یہ بھی سوچ کر کے گزاریے کہ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے، وہ کیسے گزارے گا؟ اپنی زندگی کی ساری طاقت کو جھونک دے گا، اپنی پوری محنت کو لگا دے گا اور کسی طرح کی کوئی کسر وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہ رمضان ایسے گزاریں جیسے آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا سال آئے گا تو ہمارے پاس زندگی ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا سال آئے گا تو ہمارے پاس حیات ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب کہاں کون کہاں کس کی موت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مہینہ آپ کو مل بھی جائے لیکن آپ کا صحت آپ کا ساتھ نہ ہو، آپ کو اگلا مہینہ آنے میں ہو سکتا ہے بستر پر بیماری کی حالت میں آپ پڑے ہوں۔ لہذا اپنی صحت کو غنیمت جانیے، اپنے ان ایام کو غنیمت جانیے اور اس رمضان کو غنیمت جانیے۔ اس کی فکر نہیں کریں گے زندگی میں کئی رمضان جیسے آئے، یہ رمضان بھی آیا ہے چلا جائے گا اور بعد میں افسوس کریں گے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں پیغام یہ ہے کہ اس رمضان کو خاص بنائیے، بہترین طریقے سے اس رمضان کو گزاریے، اپنی زندگی میں بہتر تبدیلی لائیے، ایک نئی زندگی کی شروعات کیجیے، ایک ایسی زندگی جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں گناہوں سے نفرت ہو، جس میں نیکی کی محبت ہو، جس میں اللہ کے لیے کچھ کر دینے کی تڑپ ہو۔ یہ تڑپ اس رمضان کے اندر پیدا کیجیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بیٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔